پہلے تو یہی بتائیے گا کہ یہ جو بیان تھا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کی اس سے مراد کیا تھی؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بنا کہ عمران خان صاحب نے موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی حمایت بلکہ شاید مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کیا کہا اس پہ آج کی؟ کیا مطلب تھا ان کا؟ دیکھیے اور بھی ویسے تو وہاں پر بہت زیادہ باتیں ہوئیں، لیکن جو خاص طور پر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ ان کا گزشتہ روز کامران خان صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا، خاص طور پر ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر ان کا بیان، اس حوالے سے آج انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کیا. وہاں پر موجود کچھ صحافی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو بیان دیا ایکسٹینشن کے حوالے سے یا توسیع کے حوالے سے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کی حمایت کی ہے، یا اس کو تھوڑا سا اگر آپ دوبارہ سے بتا سکے. تو عمران خان صاحب نے ویسے تو اور کافی زیادہ باتیں کی، لیکن جو ایگزیکٹ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے صرف کہا ہے کہ ایکسٹینشن صرف سبجیکٹ ٹو الیکشن ہونی چاہیے، یعنی جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہی کنٹینیو کریں، صرف تب تک جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے. میں نے پھر ان سے کویشچن کیا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تب تک ڈیفر کر دیا جائے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف تب تک ڈیفر کیا جائے. ان کا یہ موقف ہے کہ چور دروازے سے آئی ہوئی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری یا نواز شریف اہل نہیں ہے، ان کے پاس انٹیگریٹی نہیں ہے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کی یا نئی تقرری کرنے کا. انہیں مطلب اس طرح سے اور قادر اگر یہ پوائنٹ آف ویو یعنی آپ کو اس گفتگو سے کیا تاثر ملا، اگر یہ سوال ہوا ہو یا آپ کو جو بھی تاثر ملا ہو کہ اگر اس حکومت کی آج کی پوزیشن تو یہ نا کہ ہم نہیں آپ کا مطالبہ مانتے الیکشن کا، الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا یعنی تقریباً 1 سال بعد، تو اس صورت میں خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب ابھی نومبر میں ریٹائر نہ ہو، اگلے سال تک وہ رہیں آرمی چیف، چونکہ اگلے سال میں الیکشن ہوگا اگر گورنمنٹ اپنی پوزیشن میں رہتی ہے برقرار، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے وہ نیا آرمی چیف لگا دے. ایسا ہی ہے. دیکھیں الیکشن تو اگلے سال تک وہ جانے کے اوپر آ ہی نہیں رہے نا. وہ تو انہوں نے آج بھی بڑے باضابطہ یہ کویشچن ہوا کہ معاملہ تو شاید مارچ اپریل تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر انتخابات مارچ اپریل تک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ایسا نہیں چاہتا، اور یہ انہوں نے مسترد کیا یہ آپشن کہ انتخابات کئی مارچ اپریل میں ہو جائے. انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل تک کرنے کا حامی نہیں ہوں میں، الیکشن فوری ہونے چاہیے ابھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں شاید ستمبر میں ہی کال دے دوں. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو معاملات جس طرح سے انہیں کارنر کیا جا رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ کال دے دیں. آپ کی بات سے اگر یہ اخذ کروں تو میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوری الیکشن ہو جائیں، فوری سے مراد جلد از جلد الیکشن ہو جائیں، تب تک جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کر لیں، پھر نئی گورنمنٹ جس کی بھی آئے وہ آرمی چیف لگا دے. ابھی وہ اس آئیڈیا پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کا بھی وہ جواب ہی نہیں دے رہے کہ بھائی اگر فوری الیکشن نہیں ہوتے، اگر یہی الیکشن سال بعد ہوتا ہے تو کیا موجودہ آرمی چیف اگلے 1 سال تک کنٹینیو کریں؟ اس پر ابھی وہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ آپشن وہ کہہ رہے ہیں اس پہ سوچ ہی نہیں رہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایگزیکٹلی وسیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ 2-3 مہینوں کے بعد تو انتخابات کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے، اگلے سال تک تو دور کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ادارے اس وقت پاکستان کے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں، جو بھی ہے پاکستان کے سارے مسائل کا واحد حل فوری انتخابات میں. شفاف انتخابات پر شاید وہ کم زور دے رہے ہیں، دے تو رہے ہیں، لیکن فوری انتخابات ان کی سب سے پہلی ترجیح. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی، میرے ساتھ نہیں کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری. میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 3-4 مہینے پہلے ان کی رہائش گاہ پہ، تو مجھے بالکل یہی تاثر ملا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفاف انتخابات، ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں شفاف انتخابات، لیکن ان کا شفاف سے بھی زیادہ فوری انتخابات پہ زور ہے. مجھے ذرا اجازت دیں، میں ذرا پی ٹی آئی سے اس کا کامنٹ پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ علی نواز امان صاحب پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا، یہ انہوں نے کلیئرٹی تو دے دی کہ بھائی میرا مطلب ایکسٹینشن نہیں تھا، ایکسٹینشن سبجیکٹ ٹو الیکشنز تھا. بٹ آج کی تاریخ میں جو شیلا صاحبہ اور جو نون لیگ جو ان کے اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب الیکشن اگلے سال ستمبر سے پہلے نہیں ہوتے. تو ان دیٹ کیس خان صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. اگر آپ کو ہے تو آپ بتائیں کہ بھائی فرض کریں ایک پاسبلٹی تو ہے نا، ایک پاسبلٹی وہ دباؤ میں آ جائیں اور الیکشن کی کال دے دیں. اس صورت میں خان صاحب نے بتا دیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں اور نئی حکومت نیا آرمی چیف لگا دیں. لیکن اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، اس کی بھی پاسبلٹی تو ہے نا، تو پھر کیا جب تک الیکشن نہیں ہوتا چاہے وہ اگلے سال ہو تب تک آرمی چیف کنٹینیو کریں یا کیا ہے؟ بدامی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی چیک کریں. حکومت ہے وہ بے بسی کا بالکل بے بس گورنمنٹ ہے، کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے. پچھلے 4.5 مہینے کی جو آپ ان کی پوری کی پوری ایکسرسائز دیکھ لیں جو انہوں نے 4.5 مہینے کے اندر کی ہے، جسے پاکستان دلدل کے اندر چلا گیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کیا یہ جا سکتا ہے
کہ ہم ایک پریکٹیکل فارمولا ان کے سامنے رکھیں کہ یہ پریکٹیکل فارمولا ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اور بڑا پریکٹیکل ہے کہ آپ فل فار الیکشنز کی کال دیں، اس کے اندر انٹرم سیٹ اپ آئے گا، انٹرم سیٹ اپ جب تک رہے گا اس وقت جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر سکیں. ہم تو آپ کی لیجٹمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک 86 سیٹوں والی جماعت، 156 والی سیٹیں والی جماعت جو باہر ہے اس کی لیجٹمیسی ہم نے چیلنج کر دی کہ آپ 86 سیٹیں آپ کے پاس ہیں، کس طرح ایک آرمی چیف کو لگا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو سیکنڈ کیا کل چیف جسٹس بندیال صاحب نے، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، آج کی سٹوریز ہیں اخباروں کے اندر، کہ انہوں نے کہا جو رول ادا کیا حکومت نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر، وہ ایز اے پارٹی اس کے اندر شامل ہوئے. انہوں نے اس کو ڈیلے کرانے کے لیے اپنی ٹیکٹکس انجام دی، انہوں نے اس کو ڈیفر کرانے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کار سمجھا. آپ دیکھیں اس وقت علی نواز صاحب، یہ تو آپ کا مطالبہ ہے نا، اور اس کی وجوہات آپ نے بتا دی. سوال یہ کہ اگر وہ مطالبہ نہیں مانتے، جو کہ نہیں مان رہے ہیں، پھر کیا؟ پھر آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں بدامی بھائی، ہمارے پاس پولیٹیکلی بہت ساری آپشنز ہیں. ہم لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. اس وقت ہماری 4 صوبوں کے اندر حکومت ہے، کے پی کے اندر ہے، پنجاب کے اندر ہے، جی بی کے اندر ہے، آزاد جموں کشمیر کے اندر ہے. ان کی 27 کلومیٹر کی ٹوٹل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہم کال دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے پاس پولیٹیکل ایک پڑا ہوا ہے. بٹ ان دیٹ کیس آرمی چیف کی تقرری یا ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ کہ اگر وہ کہتے ہیں صاحب ہم نہیں مانتے الیکشن کے مطابق، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، تو جب بھی الیکشن ہو تب تک موجودہ آرمی چیف کو رہنا چاہیے آپ کی پارٹی پالیسی کے مطابق. نومبر کے اندر جا کے ہونی ہے ان کی تقرری، اکتوبر نومبر کے اندر جا کے ہونی ہے. ہم تو یہ کہیں ہم تو ستمبر کے اندر اینڈ تک شاید کوئی کال دے دیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو شاید ہم ہمارے پاس 4 صوبے ہیں، ہم ادھر سے ریزائن کر دیں، حکومتیں توڑ دیں. تو مجھے بتائیں اور کیا حل رہ جاتا ہے گورنمنٹ کے بعد نئے الیکشن کرانے کے باوجود؟ یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہونے جن مسائل قبل از وقت ہونے ہی، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پاکستان جن مسائل کے اندر ہے، مجھے بات بتائیں پاکستان آگے کیسے جائے گا؟ جسٹ ٹیل می. آج دیکھیں موج ظفر موج لگی ہوئی ہے کہ آج 9 اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگا دیے گئے ہیں. پاکستان سیلاب کے اندر پھنسا ہوا ہے، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دنیا پاکستان پہ اعتبار نہیں کر رہی، کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دینا چاہ رہا. ایون سیلاب کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں، اور وہ اوپر سے 9 نئے اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیتے ہیں. آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ دنیا کو بتا کیا رہے ہیں؟ آپ پاکستانیوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو nobody is trusting them even in Pakistan and even all over the world. تو آپ کے پاس اور سولوشن ہے کیا؟ ایک فریش الیکشنز، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اپنی جو بھی اس کو سمجھ آئے گی، جو صحیح فیصلے ہوں گے وہ کرے.